الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآیہ. اللہ پاک سامعین کرام، اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ایمان والے سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو ایمان قیمتی چیز ہے، اور ایک ذرہ بھی ایمان دنیا سے لے جائے تو اس کو اس کے بدلے میں یہ دنیا سے 10 گنی بڑی اور ساتوں زمین آسمان پھیلا کر جتنا ہوگا جو السماوات والارض اتنا اس کی چوڑائی ہوگی. اب اس کے بعد جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کا اس کو جنت میں جگہ ملے گی. تو یہ ایمان کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے اور جو کچھ بنا ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، اور جس نے بنایا ہے وہ خالق ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. تو تمام چیزیں جیسے آسمان ہے، زمین ہے، تو اس کی ایک قدرت ہے جو جس نے بنایا. اس لیے دل کو اللہ کی طرف سیدھا کرنے کا، اس کی طرف لگانے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف میں متوجہ کرو. کیسے؟ کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، میں اپنے دل کو اس ذات کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ. الف لام ہے کا لفظ نہیں ہو، بلکہ یہ حقیقت جان میں ہو کہ آسمان اور زمین کا جو بنانے والا ہے میں اس کی طرف دل کو لگا رہا ہوں. وہی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. شرک تو گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ زمین آسمان اور ساری کائنات کا بنانے والا صرف اللہ ہے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک کی گنجائش نہیں. یہ تو ماننے والا اپنے غلطی سے مان رہا ہے، ادھر کوئی گنجائش نہیں. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایمان والے سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا وہ تو بہت بڑا کرم ہوا. لاکھوں برس جنات آباد ہوئے، اور میں پہلے بھی بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میں لاکھ تو کیا آدھا لاکھ بھی نہیں ہوا، 50,000 بھی نہیں ہوا. تو اس طریقے سے بہت کم مدت انسانوں کے رہنے سہنے کا، اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آ کر چلے گئے. اور ہمارے آقا سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. تو آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ عالم دنیا ہو، چاہے عالم برزخ ہو، چاہے عالم آخرت ہو، کوئی سی دنیا ہو، عالم ناسوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم آہوت ہو، جون سی دنیا ہو، اس عالم کا رحمت سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے. اس لیے جو دل کو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائے گا اور پھر اس کے طریقوں کو اپنائے گا اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کو رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے محنت کرے.
تو یہ جو میری پہلی محنت ہے، جب انسان کا دل سرہ صدر ہو جاتا ہے تو اسلام کے لیے سرہ صدر ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ وزندار ہے، اتنا وزنی کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں اس کلمے کی حقیقت کو رکھا جائے تو کلمے والا پلہ چھک جائے گا، کیونکہ اس طرف میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والی ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق اور مخلوق میں کیا وہ موازنہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ساتوں زمین آسمان کو ایک گول ایسا حلقہ بنا دیا جائے اور اس پہ رکھ دیا جائے اس کا وزن، تو یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، ٹوٹ جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہ اسلام پہلے انسان کا سر صدر کیا، اسلام میں آیا اور اس کے بعد دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، شرک سے برات ظاہر کیا، اور اور نماز اور قربانی اور زندگی اور موت سب اللہ کے لیے کریں گے۔ یہ نماز کی جان ہے۔ یہ تو التحیات ہے جو منہ سے بولتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا، اور اس قرآن کی تلاوت اور سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ربنا لک الحمد پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو التحیات میں داخل ہے، یعنی اس کی ثنا جو زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اور صلوات میں یہ جو نماز ہے، کھڑا ہونے کا طریقہ، قبلہ رخ ہو، صحیح سیدھا کھڑا ہو، جیسے سمجھے ہاتھ اس طرف ہو، بدن اس طرف ہو، یہ پورا جو نماز کا قیام، قعود، رکوع، سجود اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ صلاۃ ہے۔ تو یہ صلاۃ کا ڈھانچہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جان پڑتی ہے، جیسے 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، تو اس نماز کی روح ہے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کا دھیان بن جائے۔ کیا دھیان بنے گا؟ دھیان یہ بنے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جیسا دیکھ رہا ہوں کہ سب چیز کو مجھے بنانے والا اللہ ہے۔ اور ایسا دھیان اگر نہیں بنا پاتے ہیں تو اتنا تو کم سے کم دھیان بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 2 دھیان ہے جو نماز کی روح ہے، اور اسی روح پر جب انسان نماز سے باہر ہوگا سلام کر کے تو وہ صفت صلاۃ میں زندگی ہو۔ صفت صلاۃ یہی ہے کہ کبھی ثنا کرتا ہو، کبھی استغفار میں ہو، کبھی حمد کر رہا ہو، کبھی کبریائی بیان کر رہا ہو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہو، غرض کہ یہ صبح شام کی بھی تسبیح ہے۔ تو اس طریقے سے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے استغفار اور درود 100 مرتبہ۔ اس صبح شام کی 6 تسبیح ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ ہو جائے، اور جب ایسی نماز ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز ہوگی، قبلہ کی طرف میں رخ کر کے نماز ہوگی، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال سمجھے گا اور جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھے گا، تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، آگے بتایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو اب جو ہے سورہ اخلاص اس کا نام ہی رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر توحید کا بیان ہے۔ پورے قرآن میں 3 طرح کے احکام ہیں۔ اللہ اور رسول کا جو تذکرہ ہے، یا آخرت کا مناظر ہے، یا پھر جو ہے سمجھیے کہ توحید ہے۔ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، یہ آخرت ہے۔ جو لوگ دنیا کو مٹنے والا سمجھ رہے ہیں، فانی سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے آخرت کا سلسلہ ہے۔ تو اس آیت میں قل هو اللہ احد بولا ہے، واحد نہیں بولا۔ واحد معنی ایک ہوتا ہے، للہ الواحد القہار، کہیں 2 کا لفظ آیا ہے،
ثانی اثنین العظمی فی الغار، کہیں ثلاثہ کا لفظ ہے، کہیں اربع کا لفظ ہے، کہیں خمسہ کا لفظ ہے، کہیں ستہ کا لفظ ہے، کہیں سبع آیا ہے، کہیں ثمانیۃ آیا، کہیں تسع آیا، کہیں عشر آیا، کہیں 11 کوكب ہے، غرض کے یہ جو ہے سمجھیے کہ گنتی بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور جوڑنے بھی سکھایا کہ تل کا 3 اور 7 ملا کے 10 ہوتا ہے، وہ سمپل بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے 50 الف سنہ 50,000 سال کا جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے، اور کال فصنۃ مما تعدون، جتنا تم دنیا میں گنتی کرتے ہو آخرت کا 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور کل کے بارے میں جو اس آیت میں تو میں احدیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب انسان لا مثل لہو، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لا مثال لہو، اس کا مثال بھی نہیں ہے، لا حد لہو، اور نہ اس کا کوئی انتہا ہے، تو اللہ کی ایسی ذات کا مراقبہ کرنا کہ جس میں یہ پوری کائنات کا دھیان ہٹ کر اللہ کی احدیت کی طرف مرکوز ہو جائے، اس کو مقام احدیت کہتے ہیں۔ تو اس کے سامنے زمین نہیں، آسمان چلے گا، ہر چیز کام کرے گا، لیکن ہر وقت دھیان اس ذات کی طرف میں دل رہے گا جو اس جیسا نہیں۔ روشنی نور ہے لیکن سورج کے جیسا نہیں، وہ بدن میں روح کے جیسا نہیں، ہوا کے جیسا نہیں، لطیف تو ہے لیکن اس جیسا نہیں، اس لیے کہ مثال اللہ کا نہیں ہے۔ تو ایسی ذات کا احدیت کا دھیان بن جائے مراقبہ کر کے کہ وہ ذات نظر کے سامنے رہتا ہو کہ ویسا کوئی نہیں، اور دل اس سے مانوس ہو جائے، یہ مقام احدیت ہے جو دل قلب کا حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہے چھوٹی سی جگہ تھی، میں اس میں سما نہیں سکا۔ اب حدیث میں بتایا کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے اور قیمت کے اعتبار سے بھی مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان زمین آسمان کی چھوٹی جگہ میں سما نہیں سکا، لیکن میں مومن کے دل میں سمایا۔ تو مومن کا قلب کتنا بڑا ہے، تو بتاتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ اسی دنیا کے کاموں میں گم ہے، یہ زمین، یہ کمائی، وہ دھندا، وہ یعنی دنیا کے اندر جو گم ہے اس کا نام کافر ہے۔ اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، یہ پوری دنیا بھی اس میں سما جائے گا، اور اس کے بعد جو آسمان زمین ہر چیز دل میں سمائے گا، جنت اور جہنم بھی سمائے گا، اور وہ کرسی جو اللہ کا اتنا بڑا ہے عرش کے اوپر رکھا ہوا کہ ساتھ زمین اور آسمان کو اس کرسی کے نیچے رکھا جائے دیکھا انگوٹھی کے برابر ہوگا۔ تو سمجھو کہ انسان ایک مسلمان کا جس کے اندر ایمان ہے، جس کو قلب نورانی ہے اور قلب میں اللہ کا نور ہے، تو وہی سمانے کا مطلب ہے نور علی نور۔ تو اللہ تو نور ہے، اس کی صفت نور ہے، اور یہ قلب بھی عالم امر کی دنیا کی ہے، عرش کے اوپر جو دنیا ہے وہ عالم امر کی ہے، اور اللہ نورانی دنیا کی یہ مخلوق ہے جس کو قلب کہتے ہیں، جو دل میں سیٹ کیا گیا ہے۔ دل کے اندر جو دھک دھک کی آواز ہے یہ تو خون سپلائی کرنے کی آواز ہے۔ وہ قلب 50,000 سال کے بقدر تیز رفتار گھوڑے سے چلا جائے تو 50,000 سال میں یہ سمجھے جتنی مسافت دور ہوگی اب طے ہوگا، اتنا بڑے کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 7,000 سال کی دوری کا یہاں سے آسمان تک جاتا ہے، اس کے بعد جنتوں کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد جنت الفردوس اس کا چھت ہے، عرش، اور اس کے بعد کرسی، اور اس کے بعد جو ہے عالم امر، اعلیٰ لہ الخلق والامر، وہ جو نورانی دنیا وہ بھی اس کا ہے۔ تو وہ قلب کو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ قلوب المومن بین اصبع الرحمن، مومن کا دل جو ہے 2 انگلیوں رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، سمجھانے کے لیے ہے، حروف متشابہ ہے، 2 انگلیوں کے درمیان کا مطلب سمجھانے کے لیے ہے۔
وہ کیسی انگلی ہے اور کیسے رکھا ہے 50,000 سال کی نورانیت کی چیز. تو نور علی نور ہو جاتا ہے کہ یہ قلب نور ہے اور اس میں اللہ کا نور اگر سما گیا تو سمجھ لیجئے کہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس نور کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی طرح ایک درجات ہے معیت کا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ وہ ہے جو احد ہے، وہ ہے جو ہر چیز سے الگ اور قدرت والا ہے. اور جو ہے سمجھیے کہ وہ انسان کے ساتھ ہو جائے، اس کی حفاظت بھی آ جائے تو پوری دنیا مل کر اس کو کچھ برباد نہیں کر سکتا ہے. تو یہ معیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں پر ہوتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ کا ساتھ ہو جانے کا دھیان ایسے نہیں بنے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دل کو ذاکر بنانا ہوگا، قلب کو، روح کو، سر کو، کفی کو، افواہ کو، نفس کو، پورا بدن جب اللہ کے ذکر میں ڈوبے گا اور 10 طرح کے لطائف جب آئیں گے تو انوارات کا محسوس ہوگا. اس کے بعد یہ احدیت کا اور سمدیت کیا ہے، سمدیت بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ محتاج نہیں، پوری دنیا ہر مخلوق خدا کا نافرمان ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گا، اور سب چیز اللہ کے ذکر میں ہے. انسان بھی سب اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کچھ بڑھ نہیں جائے گا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے محبت کی وجہ سے انسانوں کو، جناتوں کو، ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اور تو اصل مقصد لا الہ الا اللہ میں پہلی بات الہ دیکھنا ہے. کیا یہ آسمان پوجنے کے لائق ہے؟ چاند، سورج، زمین، ستارے، درخت، دریا، پہاڑ، یہ سب تو بنی ہوئی چیز خدا کا ہے. تو یہ الہ نہیں ہے، اس کو ہٹا دینا ہے. اور اس کے بعد الا اللہ، اللہ ہی اس لائق ہے جس کی عبادت کی جائے. اب یہ تو پہلا سلسلہ ہوا الہ کے اعتبار سے دیکھنے کا. اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی طرف دھیان لگانے کا طریقہ یہ ایک زمین آسمان والی طاقت کی طرف میں نے اپنے دل کو، قلب کو لگایا، وہ ہے اللہ کی طرف دل متوجہ ہونا. پھر میں نے بتایا احدیت کہ ویسا کچھ ہے نہیں، اس ذات کی طرف میں دھیان کو لگانا. تو اس کے بعد جو ہے معیت کا دھیان جب ہی ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تمامی چیز کے بعد ہی استحضار ہوگا معیت کا، اور اس کے بعد محبوبیت کا. تو دوسرا کلمہ میں اس طرح پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ میں آپ کا مقصد کیا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے مقصد کیا ہوا؟ نفس کو چھوڑ دیے، منمانی چھوڑ دیا. اسی لیے یہ دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور مومن کافر کے لیے جنت ہے. بتایا کہ اگر جو ہے مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ ایمان کی طرف آنے میں رکاوٹ بنے گا تو سقف من فضہ، کافر کا تو میں چاندی کا چھت ڈھلوا دیتا ہوں، مارے جا لیا، اور سیڑھی بھی چاندی کا بنوا دیتا. لیکن ایسے پوزیشن میں ایمان لانے میں دشواری پیش آتی، اسی لیے ویسا نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی. تو انسان سے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اسی لیے ہماری اپنی مرضی نہیں ہے. تو دوسرا سلسلہ لا الہ الا اللہ میں دیکھنا کا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. تو اگر اللہ کو پانا مقصد ہے، اللہ کا رضا مقصد ہے، اللہ کے پکڑ سے بچنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ سے ملاقات کرنا مقصد ہے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو موت سے، موت کے بعد کی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جس کے لیے بھی کیا جائے، من اراد الاخرۃ وسعی لها سعیہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ اس کا کوشش جو بھی ہوگی آخرت کے لیے قابل شکریہ ہے. اس لیے موت کے بعد قبر سے ڈر رہا ہو. ایک صاحب تھے، وہ بہت روتے تھے قیدیہ بستی میں. میں کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے لگے ادھر سے حاصل میں بہت لوگ ہوں گے دل بڑھنے والے، لیکن قبر میں تو اکیلا سنوفر میں لے جا کے مارے گا فرشتہ، کیسا بچیں گے؟ تو عجیب ان کی ایک کیفیت تھی. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، برزخ کی دنیا ہو چاہے حشر کی دنیا ہو
چاہے وہ جو ہے جنت ہو چاہے جہنم ہو، یہ سارے آخرت کے منازل ہیں۔ ان میں جو ہے قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر کی رسوائی کے لیے، یا اللہ سے اکیلے ملاقات ہوگی اس میں رسوائی نہ ہو اس کے لیے ہو، یا جہنم سے بچنے کے لیے ہو، یا جنت کے شوق میں کر رہا ہو، یہ بھی سب قابل قبول ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کا بڑا درجہ ہے۔ جو حکم ملے وہ کر گزرے، کوئی مصلحت اصلحت دیکھنا نہیں، اللہ کو حکم کرنا یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ فرشتہ اس کام کے لیے مامور ہے۔ تو لا مقصود الا اللہ، اس میں مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے تو کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لیکن آپ کا مقصد اللہ کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہے، یہی تو اخلاص ہے۔ اور اس کے بعد تب ترتیب ہوتا ہے لا مشہود الا اللہ، اور ہر جگہ اللہ نظر آئے گا۔ سمایا ہے جس دن سے نظروں میں تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس کے بعد آگے مقام ہے لا موجود الا اللہ، کہ موجود تو اللہ کی ذات ہے، یہ سب وجود بنایا گیا ہے۔ جیسے جو ہے آپ کا آٹا ہے، آٹا کو روٹی کا وجود بنا دیجئے اور کسی کا وجود بنا دیجئے، لیکن موجود آٹا ہے، تو اللہ کی ذات موجود ہے۔ اسی طریقے سے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو کرنے والی ذات اللہ کی یہ کب کھلے گا؟ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، یہ کھلے گا جب ہم سمجھیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اپنے آپ سے نہیں آئے۔ ہمارا تو روح وہاں بنا ہوا عرش کے اوپر وہاں رکھا ہوا تھا۔ دنیا کے اندر 4 مہینے میں جو نطفہ ہو کر کے وجود بنا، تو 4 مہینے کے بعد روح ڈالے گئے، ملا دیا گیا۔ جیسے نطفہ ملا ماں باپ کا، ویسے روح اور جسم کا ملاوٹ ہوا۔ اگر یہ روح دنیا میں آ کر کے بدن سے بالکل الگ ہو گیا تو اسی کو موت کہتے ہیں، یا اس دنیا سے منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا۔ تو انتم خلقتم للابد، انسان ہمیشہ کے لیے بنا ہے، دنیا میں وجود لے کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد جب الگ ہوگا تو برزخ کی دنیا میں چلا جائے گا۔ تو فاعل اللہ ہے، وہ کب نظر آئے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف دھیان بنائیں گے تو اللہ سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کجاوے میں سر جا رہا ہے اور نیچے جا رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہوا وہ تیرے کرم سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ حزمتا وحدہ نصرتا وحدہ، یہ تیری تنہا ذات کی مدد تھی جو تو نے اسلام کو بول بھلا کیا، اور آج تاریخ سے پھر کوئی دجال بھی نہیں گھس سکے گا، فرشتوں کا پار ہے۔ تو کیا ہماری محنت سے ہو؟ تو محنت کرے جی جان کر کے، جی توڑ کر کے، لیکن محنت پر یقین نہیں ہو۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ 950 برس تبلیغ کیا، مگر محنت نے ہزار کو بھی تیار نہیں کیا۔ اس لیے محنت سے کو کرنا ہے، دل و جان سے کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے، مشورے کرنا، محنت کرنا، لیکن اس محنت پہ یقین کرنا یہ بھول ہے۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، تو یہ جو ہے فاعل حقیقی اللہ ہے، وہ کب نظر آئے گا؟ جب ہمارا ایمان بنے گا، اور اس درجے یہ تو 10 گنا بڑی جنت، تو یہ معمولی جنت لاسٹ درجے کا ہے۔ کسی کو جو ہے کتنا ہزاروں دنیا کے برابر، کسی کو لاکھوں دنیا کے برابر، کسی کو موتی کا مال، کیا کیا بنے گا۔ تو یہ کلو اللہ احد جو ہے۔ اب جنت کے اندر یہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں درخت لگتا ہے، سبحان اللہ پڑھیں گے ایک درخت لگے گا، 500 سال اس کے مسافت میں چلے تو جو ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کلو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو ایک قرآن کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو جنت میں ایک گھر دیتے ہیں، اور اگر 12 مرتبہ پڑھے تو جنت میں ایک محل دیتے ہیں، اور اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 10 گھر بنے گا۔ اس کا مطلب ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم دیکھو کہ تم وہاں کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ جیسے پردیس کمانے جاتا ہے، جو بھی کماتا ہے اپنا کھا پی کر کے بچوں کے لیے بھیجتا ہے، اسی طرح ہم پردیس میں آئے ہیں، اور ہمیں اپنا دیش جو اللہ نے جنت
بنایا ہے ہمارے لیے وہاں اپنے گھر پہ جانا ہے۔ تو یہ امت کا کام، نام اس کا امت رکھا ہے لیکن گھر اس کا جنت میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا وہاں تک جائے گا۔ تو اللہ نے دعوت دائی اللہ ہے، اس نے مہمان کھانا ہے، جنت بولنے میں کیا تھا، نزلن للجنہ، تو مہمان اس لیے کہا گیا کہ مہمان کو کام نہیں بتایا جاتا ہے، مہمان کو کام بتانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے سماج۔ تو اللہ پاک نے نزلن کا کہ مہمان ہوں گے ہمارے، تو وہاں اگر کوئی اللہ کو دیکھ کے سجدہ کرنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، بولے عبادت کا وقت دنیا میں تھا، یہاں تم سے کام لینا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ کا دیدار بڑی چیز ہے، اسی کا مشق، وہی نماز کی جان ہے، وہی صفت صلاۃ ہے، وہی اولیاء کرام کے یہاں اخلاص پیدا کرنے کی محنتیں ہوتی، چیلے لگوائے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھائے جاتے ہیں، سب کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کو پانا، یہی مقصد ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ تو یہ کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑیں اور مخلوق خدا کو اللہ سے، انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ سے جوڑیں۔ یہ دعوت کا کام سیکھنے کا کام ہے، ابھی سیکھ رہے ہیں، اور جب سیکھ جائے گا انسان اپنوں میں تو پھر جو ہے دوسری جگہ دعوت کے لائق بنے گا۔ ابھی ہم اس لائق نہیں کہ ہم غیروں کو، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، ہم اپنی کمی کوتاہی کی اصلاح کرنے کے لیے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دعوت سے ہمارا ایمان بنے گا، اس لیے جو ہے یہ امیر کا سلسلہ بھی رکھا جاتا ہے، جیسا بھی امیر ہو، کان بچا ہو، چھوٹا ہو، کالا کلوٹا ہو، حبشی غلام ہو، لیکن امیر صاحب ہے تو اطاعت کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نفس جو دشمن ہے اس سے آپ کا بچاؤ ہوگا، تربیت ہو جائے گی، نفس کنٹرول میں آئے گا۔ تو تربیت تو اللہ کرنے والا ہے، یہ سب طریقہ ہے نفس کا۔ تو نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر کرنا ہے۔ عبادات کے لیے فرشتے ہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب عبادت کرے گا، رکاوٹوں کے باوجود کرے گا، تو اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ نمازوں کو بھیج رہے ہیں، روزہ کو بھیج رہے ہیں، زکوٰۃ کو بھیج رہے ہیں، صدقات کو بھیج رہے ہیں، حج کو بھیج رہے ہیں، تسبیحات کو بھیج رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھیج رہے ہیں، محنتوں کو بھیج رہے ہیں، لوگوں میں محنت کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کے یہاں روزانہ پہنچتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، دن بھر کا کیا ہوا شام کو لے جاتا ہے، شام کا رات بھر کا عمل صبح کو لے جاتا ہے، اس طرح لے جانے والا ہے۔ اوپر سے فرشتہ روزی لے کر کہتا ہے فی السماء رزقکم وما توعدون، کہ تم سے جو وعدے ہوئے ہیں جنت کے، اس کی نعمتوں کے، وہ تو اوپر میں ہے، اور تمہارا روزی بھی اوپر میں ہے۔ اور یہ پانی جس سے تمہاری زندگی ہے، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، کہ آسمان کو تم ہی اتارے سمندر میں، اور یہ پانی جو زمین کے اندر میں دیکھ رہے تمہارا کرشمہ ہے۔ تو پانی کا خزانہ اللہ کے، ہر چیز کا خزانہ اللہ کا ہے، اللہ کے خزانے سے آتا، اس خزانے سے ہم لینے کے لائق ہو جائیں۔ یہی چیز سکھایا نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعام پانے والا نمونہ چاہیے، نبی تو نہیں ہے، شہید مرنے کے بعد ہوگا، تو صدیقین اور صالحین یہ دو لوگ رہ جائیں گے۔ تو یہ دو طرح کے اولیاء کرام آپ کو ملیں گے دنیا میں، ان کے طریقے پر، ان کے طریقے کو بھی ملنا ہے، یہ بھی مانگے ہیں۔ خالی صراط مستقیم بولتے تو نبی کے پورے طریقے پہ عمل کرنا ضروری تھا، اس میں آسان کر دیا ہے کہ اولیاء کا طریقہ بھی آپ لے رہے ہیں، صدیقین اور شہداء کا بھی طریقہ لے رہے ہیں۔ اور اگر صرف صراط مستقیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں تو مشکل ہو جاتا، تو بہت بڑی رحمت ہے اس آیت کے اندر، اللہ نے مانگنے کا طریقہ آسان سا بتا دیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے،
ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. وہاں دو ہی جگہ ہے، ایک تکلیف کی جگہ ہے جو دنیا میں ہم سوچ نہیں سکتے، اور ایک نعمتوں کی جگہ ہے جس کو کوئی انسان نہ دیکھا نہ دل میں کھٹک پیدا ہو، ایسی چیز بنا کے رکھا ہے. وہاں تک ہم لوگوں کو اللہ پہنچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرا کر کے. وآخر دعوانا الحمدللہ.